پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے. یہ ڈالرز یا تو ایکسپورٹ سے آ سکتے ہیں, ریمیٹنسز سے آ سکتے ہیں, یا پھر جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں اس سے آ سکتے ہیں. اب یہ پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ ہے, اس کے لیے سرمایہ کاری میں ایک سہولت کاری کے لیے ایک خصوصی کونسل کی تشکیل کی گئی ہے. اب یہ جو خصوصی کونسل ہے یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی. بہت سی امیدیں سے وابستہ کی گئی ہیں. اس کو گیم چینجر بھی کہا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس پلیٹ فارم سے پلان کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا ڈالرز کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انیشیٹو لیا گیا, اس کے بعد روپے کی قدر میں بہتری شروع ہوئی ہے. یہ ڈالر کہاں پر رک سکتا ہے, کہاں پر روکنا ممکن ہے اس کو, اور پریکٹیکلی اس وقت ڈالر کی روپے کے ساتھ جو ایکسچینج ریٹ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے, اور ایگزیجریٹ کر کے اور اسپیکولیٹ کر کے جو اس کی قیمت بڑھائی گئی تھی یہ وہ کہاں پر واپس آ جانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس اور بجلی چوروں کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے, جو ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو چلائی گئی ہے, ان تمام چیزوں کا پاکستان کی اکانومی پر کیا اثر ہونے جا رہا ہے. نگران حکومت اس وقت جو ایفرٹس کر رہی ہے وہ کس طرح سے فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر علی حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں لمز یونیورسٹی میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, سب سے پہلے یہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے جس میں سرمایہ کاری میں سہولت کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے, اور ہم یہ اینٹیسپیٹ, یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, اور ان کو جو سہولت دینے کے حوالے سے جو انیشیٹو لیے گئے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹیشن سے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ کتنا پاکستان کی مشکلات کو اوورکم کرنے کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ سی پیک پہ ہم نے بہت بھروسہ کیا ہوا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے سی پیک گیم چینجر ہے, اور سی پیک 10 سال سے آ رہی ہے, اور $20 بلین کہتے ہیں آ بھی گیا, ہمارے ملک میں لگ بھی گیا, پر ہم پھر ڈیفالٹ کے قریب آ گئے. تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کو بچا نہیں سکتی. کچھ بھی کر لیں, فورن انویسٹمنٹ سے ملک نہیں بچ سکتا. ضرور آ جائے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہم تو اس کے چاہتے ہیں بالکل آئے, پر جب فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو پیسہ کتنا اندر آتا ہے. جو وہ پیسہ لے کے آتے ہیں وہ چلے زمین خرید لیں گے اور کیا کریں گے, مشینری تو انہوں نے باہر سے منگوانی ہے, سب چیزیں باہر سے منگوانی ہے, تو جو پیسہ وہ لائیں گے زمین کے علاوہ باقی سب تو باہر نکل جائے گا, اور پھر ان کو ہمیں پیسے واپس بھی کرنے پڑیں گے. تو ضرور فورن انویسٹمنٹ آئے, بہت اچھی چیز ہے, اس کو اور بڑے فوائد ہیں, اس کے کوئی خلاف نہیں ہے, بٹ اس کو سمجھنا کہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا. جو آپ کے 75 سال کے مسئلے ہیں, جو 75 سال کی آپ کی بگڑی ہوئی عادات ہیں, جو 75 سال سے پبلک سیکٹر بڑھ رہا ہے, جو 75 سال سے اب سبسڈیز چل رہی ہیں, جو 75 سال سے بجلی چوری ہو رہی ہے, جو 75 سال سے وڈیروں کو انکم ٹیکس فری ملا ہوا ہے, ہزار میں ایسی باتیں کر سکتا ہوں. یہ چیزیں تو نہیں ٹھیک کرنی فورن انویسٹمنٹ نے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. یہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. پاکستان کو بہرحال جو انویسٹمنٹ چاہیے یا ڈالرز چاہیے, ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے, تو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ چلیے اس کو اتنے گوناگوں مسائل میں ایک رے آف ہوپ سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اگر میرے مسئلے ہیں کہ مجھے کاہلی کی عادت پڑی ہوئی ہے, کام کرنے کی عادت نہیں پڑی, مسئلہ یہ ہے, مسئلے ہمارے ہیں, بجلی چوری کیوں ہو رہی ہے, بھائی ختم کریں. اچھا میٹر کیوں نہیں لگتے, یہ جو کبھی کبھی آ گیا, جوش آ گیا, 2-4 بندے کھڑکا دیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری بجلی کے جو پری پیڈ میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے, 15 سال میں پلاننگ کمیشن سے اتنا زور ڈالا, کوئی پری پیڈ میٹر نہیں لگنے دیتا. پھر مجھے بتائیے مفت بجلی کیوں آتے رہے؟ وائٹ ہاؤس میں مفت بجلی نہیں ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ مفت بجلی نہیں, کسی ملک میں مفت بجلی نہیں ملتی, یہاں کیوں مل رہی ہے؟ اس کے فگرز بھی آ گئے, کتنی بڑی اماؤنٹ ہے, پر پھر بھی نہیں ہمیں چیلنج. میٹنگ بھی ہوئی اس پہ, میٹنگ ہونے کا ملتوی کر دیا, ہم بعد میں کریں گے.
मुफ्त बिजली, आटा ले रहे हैं, अब आटा क्यों ले रहे हैं, गाड़ियों क्यों प्रोटेक्ट करें। देखिए ये चीज़ें भी तो ठीक करने वाली हैं। बाहर वाले आपको आके खैरात दे देंगे तो उसके बाद आपकी जो हड हरामी है, जो आपकी अंदर मुसीबतें हैं, जो आपने गाड़ियों को प्रोटेक्शन देनी है, शुगर को देनी है, 1000 सब्सिडीज देनी है, माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट्स रखने जो कोई काम नहीं करते, इतनी लंबी फहरिस्त है वडेरों के जो बच्चे हैं वो कुछ काम नहीं करते सिवाय इस्लामाबाद लाहौर में बैठ के खेल रहे हैं गोल्फ। ये चीज़ें ठीक कब होंगी, कब ये रिफॉर्म आएगा? जब ये चीज़ें ठीक होंगी, जब पाकिस्तानी को 9 to 5 काम करने की आदत पड़े। अभी आप सेक्रेटरीट में चल जाए, कोई बंदा 9 to 5 नहीं काम कर रहा, बल्कि मेरा ख्याल 10 to 2 काम कर रहे हैं जी। तो ये आदत ठीक करने वाली बात है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या मर गई है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, आप कह रहे हैं फॉरेन आएगी। जी जी जी, ये ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है सर। एक तो आप डॉक्टर अली हसनैन साहब, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे हैं। $25 अरब का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमारा एक कैश फ्लो का एक बड़ा मसला है, फिर हमें ज़ाहिर है पेमेंट्स भी करनी है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर ये अमली तौर पर मुमकिन हो पाए? मैं बिल्कुल नदीम साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें अगले 3 साल में तकरीबन $90 बिलियन वापस करने हैं जो हमारे फ़ॉरेन लोन्स हैं उसके। और ये करने के लिए अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे जो हर साल के ट्रेड डेफिसिट्स हैं उसके मुकाबले में, तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। मतलब हम हर साल तकरीबन 25-30-50 बिलियन डॉलर का खसारे में जाते हैं हम ट्रेड के उसमें। तो जब एक मुल्क डॉलर्स के हिसाब से खसारे में है और कंसिस्टेंटली, जिस तरह नदीम साहब ने कहा, पिछले मतलब कई दहाइयों से हम लोग उस डेफिसिट में चल रहे हैं, तो आपके पास उस डेट को रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है। अब शायद इसी मोटिवेशन, इसी वजह से हम मोटिवेट हुए कि हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उस प्लान के अंदर जितने भी हमारे टारगेट्स हैं इन्वेस्टमेंट लाने के, वो हम मीट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि वो नंबर्स फिर भी रिफ़्लेक्ट नहीं करते जो हमने कर्ज़े वापस करने हैं उसके मुकाबले में बहुत कम है। दूसरी बात ये है, जिस तरह के नदीम साहब ने कहा कि उसके बाद और मसाइल क्रिएट होते हैं। एक ये बात है कि आप जब इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो बाद में रेमिटेंसेस जो यहाँ से रिपैट्रिएट करेंगे लोग, प्रॉफिट्स अपने, वो बढ़ेंगे। अभी अखबार में आज की खबर थी कि सऊदी हुकूमत ने इसके बात के ऊपर कंसर्न शो किया कि जो हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पैसे पाकिस्तान से लेके जाने में उनको दुश्वारी पैदा हो रही है। तो आप अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, उससे भी एक बर्डन तो क्रिएट होगा। क्या हमने वो प्लानिंग की है कि उस बर्डन को हम किस तरह मैनेज करेंगे? लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है डेट के बारे में, और जहाँ तक मैंने डेट को डिस्कस किया है जो डेट के स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हमारे पास कोई रियलिस्टिक रोड मैप है इस रीपे पेमेंट को करने का। जिसका मतलब ये है कि हमें जाके अपने क्रेडिटर्स के साथ बैठ के डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करनी है, और अगर हम नहीं कर सके तो अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे जी। उस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे जो लेंडर्स हैं उसके अंदर हमारे पेरिस क्लब के वेस्टर्न लेंडर्स हैं, चाइना है, मिडल ईस्ट है, और फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ज़्यादातर आपको रिस्ट्रक्चर करके नहीं देते डेट, जो ऑब्लिगेशन है वो आपने पूरी करनी होती है। तो आपको पेरिस क्लब के साथ और अपने बायलैटरल्स के साथ, यानी मिडल ईस्ट के साथ, चाइना के साथ, और जो आपने मार्केट से कर्ज़े उठाए में, उन सब के साथ रिस्ट्रक्चरिंग, यानी आप वो कुछ हेयर कट लेंगे, कुछ आप अपनी टर्म्स चेंज करेंगे। लेकिन ये सब जो है ये बेकार है अगर हम अपने ट्रेड और फिस्कल डेफिसिट्स को, अगेन जिस तरह नदीम साहब ने कहा कि जो आपने चीज़ दहाइयों से ठीक नहीं की, अगर आप उसको ठीक करने की तरफ नहीं चलेंगे। उसके लिए बहुत अहम चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि पाकिस्तान की मईशी प्लान्स का सरबराह आज से 3-4 साल 5 साल बाद कौन होगा। लेकिन हमें एक सर्टेनिटी चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि अगले 10-5 साल कम से कम, या 10 साल के अंदर हम किस तर्ज पर अपने मुल्क को चला रहे हैं, पॉलिसी क्या है। जी बिल्कुल सही है सर, सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इस वक्त एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का बड़ा मसला है। डॉक्टर नदीम साहब, हमने पिछले कुछ दिन में, चलिए कुछ लोगों की एक परेशानी कम हुई है कि वो जो स्पेकुलेशन हो रही थी कि डॉलर तो अब बढ़ता चला जा रहा है और ये 350 पे और शायद 400 पे जा सकता है,
لیکن نہ صرف اس میں ٹھہراؤ آیا, انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ایک برابری پیدا ہوئی, اور پھر انٹر بینک میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے. اب لوگوں کی امیدیں یہ ہیں کہ مزید کمی واقع ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے پاکستان میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ؟ وہ کتنے پر آ کر اس کو ٹھہر جانا چاہیے اور پھر اس کو سٹے کرنا چاہیے, تاکہ آپ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, تو کم از کم انویسٹر کو پتہ تو ہو کہ ڈالر ہے کیا؟ دیکھیے جی, پیشین گوئی تو میں نہیں کر سکتا. پیشین گوئی کر سکتا تو بہت امیر آدمی ہوتا, تو پیشین گوئی تو کوئی اکانومسٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے. بٹ یہ ضرور ہے کہ سسٹم کو اگر دیکھیں تو ڈالر میں ٹھہراؤ آنا تب آئے گا جب ہم کوئی سیریسنیس شو کریں کہ ہم کچھ کرنے کو تیار ہیں. پوری دنیا یہ ایکسپیریمنٹ کر چکی ہے, امریکہ سے لے کے جاپان سے لے کے یورپ سے لے کے ہر کوئی یہ اسپیکولیشن کر چکا ہے کوشش کہ کسی طریقے سے مارکیٹ کو روکا جائے. مارکیٹ رکتی نہیں, اور اب تو مارکیٹ بہت آزاد ہو چکی ہے. اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں منی چینجز کی ہے, منی چینجز کو بند کر لیں. اب تو واٹس ایپ پہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, وہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں منی چینجر کی. اور یہ اسپیکولیشن جو بات کرتے ہیں, دیر از نو سچ تھنگ اسپیکولیشن, اور آلٹرنیٹیولی لائف از اسپیکولیٹنگ. یو اینڈ آئی آر اسپیکولیٹنگ ایوری ڈے. ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں, چاہے زمین خریدیں, گاڑی خریدیں, ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیکولیشن پارٹ آف لائف ہے, اس میں کوئی اسپیکولیشن نہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے پاس ریزروز نہیں ہے, زر مبادلہ نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے, جیسے علی حسنین صاحب نے کہا کہ ہمیں $90 بلین دینا ہے. IMF کی رپورٹ اٹھا لیں, اس میں سارے نمبرز موجود ہیں کہ ہر مہینے کتنے پیسے دینے آ رہا ہے. IMF کی رپورٹ سب کے پاس ہے. تو اب ڈالر کی اسپیکولیشن تب ختم ہوگی یا اندیشہ تب ختم ہوگا. آج میں گیا تھا جم ایکسرسائز کرنے, تو وہاں 2 بندے کھڑے باتیں کر رہے تھے, ڈالر کیا کرنا ہے یار, میں خرید لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. بیکاز لوگ یہ نہیں کہ اسپیکولیٹ کر رہے, اپنا دفاع کر رہے ہیں. بھائی عام پاکستانی, آپ کی دولت آدھی ہو گئی ہے پچھلے سال میں, آدھی ہوگی, بیکاز ڈالر کی قیمت گر گئی ہے. تو خدا کے واسطے یہ ڈالر تب ٹھیک ہوگا, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, یہ باہر کے پیسے آنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا, بلکہ اس سے اور خراب ہوگا. یہ نہیں کہتے باہر کے پیسے نہ, ضرور انویسٹمنٹ آئے, بار بار میں کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ آئے, پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے؟ ہماری انویسٹمنٹ GDP ریشیو اس وقت 11% ہے یا 12%. یہ تو انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ملک اس دن چلے گا جس دن ہماری انویسٹمنٹ ریٹ 25-30% ہوگی, یعنی کہ آپ اپنی انکم میں سے 25% انویسٹ کریں. آئی ڈونٹ کیئر کیا کر رہے ہیں, چاہے ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں, چاہے دکان بنا رہے ہیں, چاہے کچھ کر رہے ہیں. اور ملک تب چلے گا جب آپ ایکسپورٹ کریں. ایکسپورٹ. اب مجھے بتائیے, ہم نے اس پہ پیپر لکھا ہے کہ حکومت یہ جو گاڑیاں بناتے ہیں ہمارے لیے, جو ہمیں گاڑیاں ملتی ہیں مہنگی اور ٹیکنالوجیکلی بیکورڈز, ان گاڑیوں کو ہم نے کیوں اتنی وہ ترجیح دی ہوئی ہے, اتنی سبسڈی دی ہوئی ہے کہ یہ کام کریں؟ باہر سے کوئی گاڑی منگوا نہیں سکتا. ہم نے یہ لکھا ہے کہ ان گاڑیوں کو فورس کریں کہ ایکسپورٹ کریں, ان پہ ٹیکس لگائیں. یہ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو ان پہ ٹیکس لگائیں. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری ایکسپورٹ نہیں کرے ان سب پہ ٹیکس لگاؤ کو ایکسپورٹ کرو. اس وقت جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مرضی بجائے ڈالر پہ ڈنڈے مارنے کے ایکسپورٹرز پہ چابک چلائیں. وہ جو گھوڑا, جو ایکسپورٹ کا گھوڑا ہے, اس کو چابک لگائیں, اس کو کہیں چل بھائی چل چل. جو انڈسٹری ہے اس کو سب کو فورس کریں ایکسپورٹ کرنے کی, کہ ہم یہاں کچھ کریں اور باہر ایکسپورٹ کریں. اگر ہم ایکسپورٹ ہی کرنے کو نہیں تیار, میں 3 چیمبرز میں گیا ہوں ریسنٹلی, ملتان, بہاولپور, فیصل آباد. چیمبرز میں نے پوچھا ایکسپورٹر کتنے کو, کہتے 1-2 بھی نہیں ہے, کیونکہ سارے چیمبرز والے گھر میں کام کر رہے ہیں یہاں, بیکاز حکومت سبسڈی دیتی ہے ان کو کہ یہاں کام کرو. ہمیں یہ جو امپورٹ سبسٹیوشن والی رٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے پچھلے 70 سال سے, اس کو ختم کر دیں, اس کو بالکل بھول جائیں, اور سب کو, چاہے گاڑی والے ہوں, چاہے فرٹیلائزر والے, چاہے سیمنٹ والے, ان کو کہیں ایکسپورٹ کرو بھائی. جو ایکسپورٹ نہیں کرے اس پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیں, ایکسپورٹ کریں, یہ کام کریں. ٹھیک, بالکل صحیح ہے سر. یہ تو بڑی زبردست بات آپ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ڈاکٹر علی حسنین صاحب یہ آتا ہے کہ ایکسپورٹر یہ کہتا ہے کہ ہماری جو ریجنل کمپیٹیٹیو پرائس ہے, خاص طور پہ انرجی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائس ہی نہیں ملتی, ہمیں تو بجلی مہنگی مل رہی ہے, بنگلہ دیش والوں کو سستی مل رہی ہے, انڈیا کو سستی مل رہی ہے, تو ہم اپنا مال کس مارکیٹ میں بیچیں, جبکہ انٹرنیشنل بائر جو ہے اس کے پاس دوسری چیپر آپشنز موجود ہیں. تو کیا یہ ایکسپورٹرز کا معاملہ پاکستان کی انرجی کے ایشو کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مہنگی انرجی کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ہماری جو معاشی پالیسیز رہی ہیں اس کے اندر ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکچوئل
کاسٹ ہے کسی بھی چیز کی, چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے وہ انرجی ہو, چاہے وہ واٹ ایور اٹ از, ہم اس سے کسی طرح اپنی فیصلوں کو اور اپنی کنٹرول آف ریسورس کو الگ کر لیں. سو مثال کے طور پہ ہم نے کئی دفعہ اور کئی تاریخ میں ہمارے کئی رولرز ایسے رہے ہیں, ایوب خان آنورڈز, جنہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھا. اس سے ہم نے ایکسپورٹر کا نقصان کیا. تو آج کل بلکہ ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, ایکسپورٹر کافی خوش ہیں کیونکہ ایکسپورٹر جو ہے اس کو اپنی ظاہر ہے ایک سیاسی اور ایک معاشی استحکامی جو ہے اس کا تو ان پہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. لیکن اس ڈالر کو اگر دیکھیں تو ڈالر جتنا اوپر جاتا ہے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے. اب آپ جب ہماری تاریخ میں ہمیشہ ہر سیاستدان نے کوشش کی ڈالر کو مصنوعی طور پہ نیچے رکھیں. اس سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سالوں کے اندر بجائے اس کے کہ اپنے جو امپورٹس ہیں ان کے اوپر احتیاط کریں, ہم کھل کے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسی بھی چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک ریشنل بات ہے, اس میں کوئی انفرادی غلطی نہیں ہے, وہ ہمارے سسٹم کی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو ڈالر اچھے سالوں کے اندر ضرورت سے زیادہ سستا کر کے دے دیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے اندر گاڑی 24 لاکھ کی تھی, اگلے سال 36 لاکھ کی تھی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پچھلے 5-6 سال کے اندر ہم نے غلطیاں کیا کی. ابھی تک ہم نے اس چیز کو کلیریفائی نہیں کیا اور ہمارے ڈسکشن کے اندر ہم ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ آپ نے غلط کیا کیا. سو پہلی چیز یہ کہ آپ نے اس کو پیچھے جا کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ انرجی پرائسز. اب انرجی دیکھیں, انرجی استعمال جو مارکیٹ ہوتی ہے یا جو پرائسنگ سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلوکیشن سسٹم. اس کا کام ہے کہ وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہم پیسہ اپنا یا ہم اپنا ریسورس کس طرف لگا رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں بجلی جو ہے وہ ریجن کے مقابلے میں بہت مہنگی ہے, ٹھیک ہے, بات مان لی, تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے شارٹ ٹرم کے اندر تو آپ اس کو سبسڈی دے دیتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کانورسیشن سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی مہنگی کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے. ہمارے پاس ہائیڈرو پاور ہے جو کہ اکثر ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کے پاس ہائیڈرو پاور نہیں, جو کہ ہسٹوریکلی بڑی سستی رہی ہے. لیکن ہم نے وہ جو چیزیں ہم نے نہیں درست کی پچھلے کئی دہائیوں سے, جس کے اندر ایک ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں آپ کے, جس میں بجلی چوری بھی آتی ہے اور ہمارا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جس کے اوپر کسی نے انویسٹ نہیں کیا. اب آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو تو سبسڈی دے کر اس کے لیے بجلی سستی کر دیں گے, تو یہ پیسہ جو ہم لگا رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. سو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ریجنلی کمپیریٹیو جو آپ کی انرجی پرائسنگ ہے یہ نہ کریں. اگر آپ کو بہت کوئی کہہ لیں کاو آؤٹ کر کے 2-4 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں آپ نے کرنا ہو تو اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن ایز اے براڈ پرنسپل بجلی کے اوپر سبسڈی دینا, جب آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, آپ فسکل ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں, تو آپ سبسڈی کس جیب سے, آپ قرضے لے کر سبسڈی دے رہے ہیں, اور جب آپ قرضے لے کے سبسڈی دے رہے ہیں تو وہ مزید صرف آپ مسئلے کو آگے دھکیل رہے ہیں, رائٹ. سو میرے نزدیک یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے جس کے اندر یعنی ہمارے مسائل کو آپ جب دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس تجزیے کو کرنے کے لیے بیسکس کو دیکھنا ہے. بیسک یہ ہے بالکل کہ آپ ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تو ہم سبسڈی دے نہیں سکتے, لیکن دوسری طرف اربوں روپے کی بجلی چوری بھی ہو رہی ہے, اور بجلی جو پاک سے ہم پریولیجز کی مد میں بھی جا رہی ہے اربوں روپے کی بجلی. تو اس میں اس کا کیا حال ہے, اس پر میں ڈاکٹر ندیم صاحب کا بھی موقف لیتا ہوں اور آپ بھی اس پر ضرور کہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ندیم صاحب, انرجی پرائسز کی بات ہو رہی تھی. ایک طرف ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پریولیجز کی مد میں بھی بجلی دی جاتی ہے, یعنی بہت سارے محکموں میں بجلی فری بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا پرابلم ہے پاکستان میں فیول پرائسز کا, اور ابھی آج کل یہ چل بھی رہا ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کی پر بھی بحث ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک سرکولر ڈیٹ سے نہیں نکلیں گے ہماری اکانومی پر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے.
تو آپ اس کا کیا سولوشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے پیپرز بھی لکھے ہیں، بہت کام کیا ہے. آئی ہوپ میڈیا اس کو دیکھے کبھی، کیونکہ یہ مسئلہ گورننس کا مسئلہ ہے. یہ ہم نے تقریباً پچھلے 20 سال میں $10 بلین اس پہ ضائع کر دیا ہے. $10 بلین، ہم 50 تو بھیک مانگنے جا رہے ہیں، پر $10 بلین تو ہم نے ضائع کر دیا. اور جیسے آپ نے بالکل کہا، ہر سال $0.5 بلین ہم اس پہ لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو کوئی سولو کیوں نہیں کرتا؟ جیسے SIFC بنائیے، SI الیکٹریسٹی کمپنی بھی ایک بنا دیں، اس کو جا کے ڈنڈے مارے نکالیں. مجھے بتائیں، چھوٹی سی باتیں میں آپ سے کر لوں جو آپ نے بات کہی ہے. IPPs میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں بالکل ہے، آپ نے غلط اگریمنٹ سائن کیے. کیوں غلط اگریمنٹ سائن کیے؟ کیونکہ آپ کے پاس کمپٹنس نہیں ہے اگریمنٹ سائن کرنے کی. نوٹ مائی ورڈز، مارک مائی ورڈز، اتنے انکمپٹنٹ ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم اگریمنٹ سائن کرتے ہیں. جی، وہ کرپشن اپنی جگہ پر، انکمپٹنٹ بھی بہت ہے. نمبر 2، ابھی تک آپ نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لائن نہیں ٹھیک کی. کیوں نہیں ٹھیک کی؟ نمبر 3، کولے کا پلانٹ آپ نے لگایا وہ سائیوال میں. کیوں لگایا بھائی؟ کولا تو بڑی دور سے آتا ہے. نمبر 3، آپ نے جناب لگا دیا ہے وہ سولر پلانٹ ڈیزرٹ میں جو چلتا ہی نہیں ہے. تو ان سب کے جو قرضے ہیں وہ چکانے تو ہیں نا آپ نے. دیکھیں، باہر والا یہ نہیں کہے گا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، بھائی بھی قرضے چکواتا ہے. سب کہہ رہے ہیں قرضے چکاؤ. نمبر 4، 5، آپ کا میٹر ریڈر والا نظام ابھی تک چل رہا ہے. ہم پچھلے 15 سال سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں اسمارٹ میٹرز لگا دیں، پے ایز یو گو میٹرز لگا دیں. جیسے آپ کا سیل فون ہے، اس کے اندر پہلے کارڈ ڈالتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں. بجلی کا نظام ایسا برطانیہ میں 1900 سے چل رہا ہے، اور باقی ملکوں میں، بہت ملکوں میں چل رہا ہے. میں افریقہ میں رہ کے وہاں بھی چل رہا ہے. بھائی پے ایز یو گو میٹر لگا دے، کیوں نہیں لگاتے؟ نمبر 5، 6، آپ لائنز ایسی لگا سکتے جن پہ کنڈے نہیں لگ سکتے. تو بہت سارا کام کرنے والا ہے. پر یہ ہے کہ آپ کا بجلی کا نظام جو ہے وہ پولیٹیشین، میں تو کہتا ہوں انرجی منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. بجلی پالیٹکس کا کام نہیں ہے، اس کا کوئی منسٹر نہیں ہونا چاہیے. بجلی ٹیکنیکل کام ہے، ٹیکنیکلی رہے. ہم نے ہر چیز کو پالیٹکس بیچ میں لا کے بے کر دیا ہے. بجلی کے ڈسکوز میں ہم نے 1000 بندے بھرتی کیے ہیں پولیٹیکلی، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک پولیٹیکل بندہ بھرتی کرتے ہیں، آپ کے بجٹ پہ اوور دا لانگ رن تقریباً ایک لو لیول کا بندہ 2-2.5 کروڑ کا نقصان آتا ہے. ہائر لیول کا بندہ آپ کا 40-50 کروڑ کا نقصان آتا ہے. بٹ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ کوئی بات سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے. یہ باتیں بہت سوچ کی بات ہے، تحقیق کی بات ہے. جیسے آپ نے کمیشن بنا دی باہر لگانے کے لیے، میں نے آج تک کمیشن نہیں دیکھی بجلی پہ. جو بنتی ہے اس کی رپورٹ، جیسے محمد علی کمیشن رپورٹ بنائی تھی، اب چھپا کے رکھ لیتے ہیں، اب بات ہی نہیں کرتے. اور میڈیا تو خاص طور پہ اس چیز پہ سمجھتا ہی نہیں بات. میڈیا صرف حساب کر دو اور کیپیسٹی پیمنٹ کر دو. بھائی دیر از اے ڈیپ گورننس پرابلم ہے. فار ایگزامپل، وائی ڈز دا سیکرٹری انرجی رن دی انٹائر بجلی کا سسٹم؟ یہ ایک عجیب مصیبت ہے. وائی از دا بجلی سسٹم ناٹ ڈیسنٹ؟ آئی کین گو آن اینڈ آن. بٹ دا کوشچن از، یہ ملک تیار نہیں ایک ڈیپ ڈسکشن ڈبیٹ کرنے کے لیے، بیکاز ہمیں عادت پڑ گئی ہے بھیک مانگنی ہے. ہم سوچتے ہیں بھیک سب کچھ کر دے گا. ہم نے بھیک مانگ کے بجلی کا نظام غلط کر دیا. ہم نے بھیک مانگ کے اتنی سڑکیں بنا دی جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اس وقت PSTP کو فریز کر دینا چاہیے. کہنا چاہیے PSTP اب کوئی نہیں، پروجیکٹ نئے آئیں گے، صرف پچھلے ختم ہوں گے. وہ ختم کرتے ہوئے آپ کو 10 سال لگ جائیں گے. اور PSTP آپ نہیں بڑھائیں گے بیکاز آپ کے PSTP پروجیکٹ پولیٹیکل ہوتے ہیں، اچھے پروجیکٹ نہیں ہوتے. یہ دلچسپ یہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. 2-3 چیزیں سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ PSDP کو فریز کر دینا چاہیے، اور آپ کہا کہ انرجی کا منسٹر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ عابد سلیح صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے. عابد سلیح صاحب بہت شکریہ. یہ کیا اس وقت چونکہ ہم ایک ایمرجنسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ اتفاق کرتے ہیں PSDP کو ہم فریز کر دیں؟ اور دوسرا، یہ جو اس وقت گیس بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے اور اسمگلنگ کے خلاف جو ہم ایک ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت، کتنا امپورٹنٹ ہے اس موقع پر یہ، اور کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ PSTP فریز نہیں، میں تو کہتا ہوں PSTP سلیش کرنی چاہیے. اس میں جو موٹر پر ہے تو فیڈرل PSTP اور پروونس ہے مدد کریں. وہ کہ وہی آپ ایک نیگوشیٹ، اگر اس مہینے بھی جو بجلی کا اضافہ ہوگا سپٹمبر میں، اور جو ہم نے گیس کے ہوگا، تو لوگوں کو اگر کوئی ریلیف دینا ہے تو ریلیف دینے کے لیے IMF کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ ریونیو سے لے کے آئیں گے، اور اس وقت آپ صرف PSDP سلیش کر کے ہی لے کے آ سکتے ہیں. تو PSDP کو اس طرح
اس میں ہیلتھ ایجوکیشن کو دیں, فوڈ سیکورٹی کے پروجیکٹس رہنے دیں, جو ویکنڈ پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے پل اور بلڈنگ ان کو فی الحال روکنے کی ضرورت ہے, ان کو کٹوتی کریں اور لوگوں کو تھوڑا ریلیف دیں تاکہ ایک سوشل انریسٹ جو ہے اس کا اختتام ہو. اور آپ نے جو دوسرا کوشچن کیا اسپیشلی اسمگلنگ اور ہولڈنگ کو روکنے کا, بجلی چوروں کو, یہ آئی تھنک بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا, دیر آئے درست آئے. ظاہر ہے کہ جب عام شہری یہ دیکھیں گے کہ بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں تو وہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. ہم پاکستانی عوام جو ہے وہ ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ طبقہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہو, اور یہ جو اس وقت مہم چلی ہے بجلی چوری کے خلاف, اسمگلنگ کے خلاف, وہ یقیناً عام شہری کا حوصلہ بڑھائے گی کہ اگر وہ ٹیکسز دے رہے ہیں, ان کو قربانی دینے کا کہا جا رہا ہے, تو جو طبقہ اشرافیہ پہ بھی ہاتھ ڈل رہا ہے. جی صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ خود ہی جو ہے اس پہ کانشیس ہو جائیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. اس پہ ڈاکٹر علی حسنین صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے انیشیٹو تو ہم لے رہے ہیں اور بہتری کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں. فوری طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری ریلیف عوام کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ اب یہ بہت ساری چیزیں تو اسٹرکچرل چینجز کی ہیں, یا آپ نے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں لونز کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی. ہمارا اوور آل اکانومی کا سسٹم بہت ڈسٹرب ہے, لیکن کہاں سے سٹارٹ کریں کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے, کوشن مل جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم ریلیف کب سے مانگ رہے ہیں یہ سوچیں ذرا. عمران خان صاحب نے فیول سبسڈی دی تھی, ریلیف کے مد میں دی تھی. اس ریلیف کو ہم نے کھایا پیا ہضم کیا, اور اب ہم اس کی فائنینشیل لائبلٹیز لیں وہ ہمارے سر پر آ گئیں. تو ریلیف جو ہے نا وہ آپ غریب کا آج تو سوچ رہے ہیں, اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے, لیکن غریب کا کل بھی تو سوچنا ہے آپ نے. سو ریلیف آپ کو اگر دینا ہے تو آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہے. جو مطلب اس کے اندر کوئی آسان یا بہت مطلب کام سمجھنے کو آسان ہے اور کرنے کو مشکل ہے. سب سے پہلے میرے نزدیک, جو میں نے پہلے بھی بات کی, کہ جب تک آپ سیاسی بداستحکامی کو ریزالو نہیں کریں گے اور ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے نہیں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کو کس نے لے کے چلنا ہے, کن رولز کے اوپر لے کے چلنا ہے, وہ جو بھی رولز ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے. لیکن مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اکانومسٹ ہوں تو میں نے کس کے لیے رپورٹ لکھنی ہے اگلے 4-5 سال میں, کس کو میں نے پچ کرنے اپنے آئیڈیاز. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے, اگر کوئی بندہ اپنی فیکٹری لگا رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی کرنسی کی پالیسیز کیا ہیں, وہ کہیں لکھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. تو ہم جب ہم ایک شارٹ ٹرمزم کے اندر رہیں گے تب تک تو مجھے مطلب ایون IMF جب آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے تو وہ ان کی انٹرنل کیلکولیشنز چل رہی ہوتی ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ہم آج نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اگر وہ اسد عمر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو حکومت ہے وہ اس کا تختہ ہل رہا ہے, تو وہ یہ اب کیلکولیشن کے اندر بات آتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی انسٹیبل ہے. تو آپ کی ہر قسم کی نیگوشیشن, آپ بائیلیٹرلس کے ساتھ جا کے بات کریں, ان کو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ, بلکہ انہوں نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس رجیم کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو پہلی چیز جو ہے اور کمپلیٹلی نیسیسری کہ ہم ایک نہ صرف یہاں اسٹیبلٹی کی بات کریں, لیکن یہ بھی سوچیں کہ ہم یعنی وہ پازیٹیوٹی کی طرف کس طرح بات جائے گی, ہم پیداوار کی طرف کس طرح جائیں گے. میں تھوڑا سا اپنے میرے سینئر کولیگز ہیں, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا. میرے نزدیک PSDP کو سلیش یا پاز کرنے سے زیادہ ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ڈیولپمنٹ فائنینسنگ ہم نے آگے لے کے کیسے چلنی ہے. اس کے اندر میں پرسنلی بہت بڑا فین ہوں جو چائنا نے ماڈل اپنایا ہے. چائنا کا ماڈل ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کا جس وقت پہ 70s کے اندر چائنا ایکسٹریم اکنامک کرائسس میں تھا, ہماری طرح ہم سے غریب تھا اور ہم جتنے برے کرائسس میں تھا, انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فائنینسز انہوں نے کافی حد تک تقریباً 80% اپنے فائنینسز ڈیوالو کر دیے, پروونس تک نہیں صرف لیکن ڈسٹرکٹس کے لیول تک. اور انہوں نے وہاں کی بیوروکریٹس کی رسپانسبلٹی لگائی کہ آپ اپنے ہی علاقے سے پیسہ اٹھائیں, اپنے علاقے سے پیسہ جو ہے وہ ٹیکسیشن ملے اور یہاں ہی لگائیں. اس سے ایک پازیٹیوٹی یہ آئی کہ بیوروکریٹس آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کیے صنعت کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے.
سو یہ ہم خیر یہ بڑی گفتگو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریز کرنے کے بجائے ایک اور ماڈل پہ بھی اب جا سکتے ہیں. میں لاسٹ کامنٹس لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر ندیم صاحب کے. ڈاکٹر صاحب اس پر اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے گا, کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آیا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں تو سیاست جو ہے وہ ہوتی ہی پی ایس ڈی پہ ہے. جاتے جاتے بھی 1 ارب روپے اگر ایم این ایس کو دیا جائے تو پھر ہی اگلا الیکشن لڑا جا سکتا ہے. تو ہم تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تو سوچتے ہیں نا, ہمارے مسائل یہ بھی تو ہیں. پی ایس ٹی پی میں پولیٹیشین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی دنیا میں نہیں ہے. علی حسنین صاحب نے جو بات کی ہے چین کی, بڑی اچھی بات کی, پر چین بیوقوفوں کی طرح پولیٹیشین کے گھروں تک سڑکیں نہیں بناتا. چین پولیٹیشین کو یہ نہیں کرنے دیتا کہ جناب اپنی مرضی سے میٹرو بنا لو, جدھر مرضی جو مرضی لگا لو, کول پلانٹ لگا لو, فلانا لگا لو. بڑے سوچے سمجھے منصوبے پہ چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے ان کا وزیر اعظم, وہ نیچے تک چلی جاتی ہے اور ماشاءاللہ بڑا کچھ وہ کر لیتے ہیں. وہ ایک قوم ہی اور ہے ہمارے سے, ان کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں. لوکل گورنمنٹ کی بات کریں, ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لگ ہی نہیں سکا, اور جتنا سال ہو گیا ابھی تک اب لڑ رہے, کیونکہ پولیٹیشین لوکل گورنمنٹ لگانا ہی چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشینس ہر چیز میں, منسٹری جو آپ کے پاس ہے اتنی کیوں ہے؟ یو ہیو اے اسپورٹس منسٹر, اسپورٹس منسٹر کہاں ہوتا ہے؟ صحیح ہے, رائٹ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والی ہیں اور ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ندیم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. حسنین صاحب آپ کا بھی ہے اور عابد سلیح صاحب آپ کا بھی شکریہ. ایک بریک لے رہے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. ان کے سامنے بھی ذرا کچھ سوالات رکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان تمام پہلوؤں پر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب, یہ سب سے پہلے تو ابھی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایس آئی ایف سی اس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی. پاکستان میں ظاہر ہے ڈالر کی شارٹیج بھی ہے. آپ ممکنہ طور پر سرمایہ کاری کے امکانات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ کتنی امیدیں اس سے وابستہ کی جا سکتی ہیں, اور جو امیدیں وابستہ ہو رہی ہیں اس میں آپ عملی طور پر کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صاحب. دیکھیے, گیم چینجر تو کوئی چیز تب ہوتی ہے جب اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. یہ تو ایکسپیکٹیشنز بلڈ کرنے کی بات ہے اور ہمیں اس پہ کیئرفل رہنا چاہیے. دیکھیے, جہاں تک ایس آئی ایف سی کی اسٹرکچر کا تعلق ہے, اس سے ایک اچھا پیغام گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر انویسٹمنٹ ایک ترجیح بن رہی ہے, اور جو ریڈ ٹیپ کے ہرڈلز ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے. یہاں تک میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. لیکن ہمیں کچھ چیزیں حقائق کو اور ایویڈنس کو اور بیسٹ پریکٹسز کو اور اکنامکس کو ذہن میں رکھ کے دیکھنی ہے. دیکھیں, ایس آئی ایف سی کے تھرو ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں ہمارے خاص طور پہ گلف ممالک کے جو حکومتیں ہیں ان کے جو ساورن ویلتھ فنڈز ہیں وہ منافع کمانے کے لیے پاکستان کے کچھ ایسٹس میں, کچھ شیئرز میں, کچھ پورٹس میں, کچھ ایگریکلچر لینڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جس سے بہت فیکٹریاں لگتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر لنکڈ ہے, روزگار بڑھتا ہے. لیکن ہاں, کچھ ڈالر کا فلو آئے گا جس سے گورنمنٹ کو اپنے بیرونی ادائیگیوں میں کچھ تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش مل جائے گی. جہاں تک اکنامک گروتھ کا تعلق ہے, ہمیں اپنی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بدلنا ہے اور لونز کو گھٹانا ہے. اس کے لیے ہمیں میسو انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرائیویٹ کیپٹل آنا شروع ہو. یہ حکومتوں کا پیسہ ہے, پرائیویٹ کیپٹل نہیں ہے. میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمیں دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سسٹینیبل وہ ہے. کیونکہ پرائیویٹ کیپٹل آتا ہے, وہ ساتھ ٹیکنالوجی لاتا ہے, ساتھ سکلز لاتا ہے, اور وہ اگر ہم ایکسپورٹ پہ فوکس کریں, جہاں تک یہ انویسٹمنٹ ہے
یہ ایکسپورٹ پہ فوکس ابھی نہیں کرے گی. یہ انویسٹمنٹ تو بیسکلی ہمارے ایسٹس کرے گی. صحیح ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ریڈ ٹیپس ہٹانے کے لیے ظاہر حکمت عملی بنائی جائے گی, جب ہم انویسٹمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آئے گی, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہرڈلز جو ایکسپورٹرز کے لیے ہیں یا ان کے مطالبات ہمیشہ رہتے ہیں, خاص طور پہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے, کمپیٹیٹو پرائز کے حوالے سے, تو ایکسپورٹرز کی بھی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی اور پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی پھر بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی. دیکھیے, جہاں تک تو ریڈ ٹیپزم کا تعلق ہے اس کے لیے تو بالکل یہ ہونا چاہیے, اور وہ ڈنڈے سے ہی معاملات تیز چلتے ہیں. اور ایس آئی ایف سی نے اب کچھ اپنے سیکریٹریٹ کو, جو کہ میرا پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہی سیکریٹریٹ ہے, اس کو کچھ ٹیتھ دیے ہیں کہ آپ چیزوں کو سپیڈ اپ کریں. لیکن مجھے جس چیز پہ وری یا کنسرن ہے کہ ایس آئی ایف سی ہمارے حکومت کے جو لوگ ہیں, بیوروکریٹس, ان کے اندر کمپیٹنس کہاں سے لائے گی. دیکھیں نا, ایک کام ہے کہ کام کو ڈیلے کرنا, ایک ہے کام کا نہ آنا. تو وہ جو نہ آنے والی صلاحیت کا ایشو ہے وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے, اور اس کے لیے ایس آئی ایف سی کو چاہیے, میری اس کو رائے ہے کہ وہ 20-25 ایکسپرٹس کا ایک گروپ لگائے, ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پارک کرے, جس میں بینکرز بھی ہوں, انجینئرز بھی ہوں, اکانومسٹ بھی ہوں, لائر بھی ہوں, کیونکہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو ہیں بہت سینسٹیو ایریا ہے, اور وہ لوگ نیگوشیٹ کریں. ورنہ ایسٹ پرائسنگ, اسد صاحب, اس کے اوپر مسئلہ آ سکتا ہے, کانٹریکٹنگ پہ مسئلہ آ سکتا ہے. اور جب آپ ہریڈلی ٹرانزیکشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کمپیٹنس نہ ہو تو اس کے اندر غلطیوں کی گنجائش رہتی ہے. صحیح ہے. اچھا ہارون صاحب, ایکسچینج ریٹ پر بہت زیادہ پریشانی تھی پچھلے کچھ عرصے میں. ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل روپیہ گر رہا ہے, ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے. انٹر بینک میں 307 پہ کو بھی کراس کیا پچھلے دنوں, اور جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں تو 334-35 تک بھی پہنچا ہوا تھا. لیکن حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہیں, اور خاص طور پر آرمی چیف کی کاروباری حضرات سے ملاقاتوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں تقریباً برابر ہو گیا, اور نیچے بھی آیا ہے. انٹر بینک سے بھی جو ہے وہ 302 پہ واپس آ گیا 307 سے ہو کر. تو آپ اس پروجیکشن کو اب کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا یہ مزید واپس آئے گا؟ پوٹینشیل کتنا ہے روپے میں؟ کہاں تک اس وقت آ جانا چاہیے یہ جو مصنوعی طریقے سے روپیہ اوپر جا رہا تھا, اس پہ جب اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو یہ کہاں آ کے رک جانا چاہیے؟ دیکھیں سب, جس وقت بھی جس ملک کے اندر ریگولیٹری ادارے کمزور ہوں, اپنا کام نہ کر رہے ہوں, پولیٹیکل سائڈ پہ بے یقینی کی صورتحال ہو, تو ہر چیز میں اسپیکولیٹر آ جاتے ہیں. چاہے وہ چینی کی قیمت ہو, گندم کی قیمت ہو, ڈالر کی قیمت ہو, وہ مارکیٹ کے اندر بے یقینی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور جو مڈل کلاس یا لوور ہے ان میں خوف پیدا کرتے ہیں. لوگ اپنے ایسٹس کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. جہاں تک ایڈمنسٹریٹو میئرز جن کا آپ نے ذکر کیا, جس کے اندر آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دی, اور ابھی ایکسچینج کمپنیوں کے اوپر ریگولیشن کو تگڑا کیا گیا, یہ اچھی بات ہے. ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے چاہیے تاکہ یہ اسپیکولیٹرز کو مارکیٹ میں تھوڑا ڈر ہو کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہمارے اداروں کو یہ پہلے کام کرنے سے روک تو کوئی نہیں رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پہلے کام اسٹیٹ بینک نے کیوں نہیں کیا؟ منسٹری آف فائنانس پہلے کیا کر رہی تھی؟ تو ایک چیز تو واضح ہوگی کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کی کیپیبلٹی پہ سوالیہ نشان ہے. اب آئیے فیوچر کی طرف. دیکھیے, یہ تو ایڈمنسٹریٹو میئر سے کچھ حقیقت پسندانہ, جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس, ہماری ایکسچینج ریٹ میں آئے گا اور آ رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کرونک مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نے کوئی 25-28 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں, ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہے ہیں. ایکسپورٹ کمپیٹیونیس کو بڑھانے کے لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کو یوز کر کے ہمارے وہی پرانے جو بزنس مین ہیں وہ اپنے سیکٹرز پہ اپنی ان ایفیشنسیز پہ مزید سبسڈی مانگیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سبسڈی ایسی دیں جس سے ہماری ایکسپورٹ کی ویلیو ایڈ ہو اور وہ کمپیٹیٹو ہو. لیکن اگر آپ خود ایک پروڈکٹ مہنگی بنا رہے ہیں یا آپ کو نہیں آتی ہے اور آپ حکومت سے پیسے لے کے اس کو کرتے ہیں تو وہ سسٹین نہیں کرتی. ہمارا بارہا یہ مسئلہ رہا ہے. تو ایکسپورٹ کمپیٹیونیس کے لیے ایک بڑی مضبوط انڈسٹریل پالیسی کی ضرورت ہے, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو حکومت جس پہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہے انٹرم, وہ کوئی 2 ماہ میں ایک وائٹ پیپر لکھے کہ آگے کے لیے
ہمارے پاس ہمارا کمپیریٹو ایڈوانٹیج یہاں ہے اور ہم نے انسینٹیو شفٹ کرنے ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں سالوں سے اور ریٹرن نہیں دے رہے, ان کو اب ذرا ہاتھ کھینچنے کی ضرورت ہے. چاہیے. صاحب ڈالر کی بات ہو رہی تھی, تو آپ کے خیال میں ڈالر کہاں پر آ کر رک جائے اور پھر سٹے کرے کچھ عرصے کے لیے, کیا اس کی, کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ جب یہ ڈالر 220-30 پہ گیا تھا تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب سجیسٹ کرتے تھے کہ اس کو 200 سے نیچے ہونا چاہیے, اس کی ایکچوئل پرائس جو ہے وہ یہ ہے. پھر ابھی جب وہ 300 پہ گیا ہے تو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی 240-230 یا پھر بعد میں خیر انہوں نے زیادہ کی ایک فگر بھی دی. ایکچولی آپ کے خیال میں کہاں پر آ کر اس کو رکنا چاہیے اور وہاں پر سٹے کرے تو کاروباری حضرات میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیے, اس کو ایک مارکیٹ فورسز کے حساب سے رکنا چاہیے. آرٹیفیشلی جو بھی چاہے گا, وش لسٹ تو میری بھی ہے کہ ڈالر 50 روپے کا ہو, لیکن اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے. آئی ایم افریڈ جو کرتا ہے اور خاص طور پہ ذمہ دار کرسی پہ بیٹھ کے کرتا ہے وہ غلط کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے, یہ دنیا کی معیشتوں سے جڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز چاہیے کہ کہاں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, کہاں سپلائی بڑھ رہی ہے, ڈالر کی جو پرنٹنگ کتنی ہو رہی ہے. ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. ہاں, جو ہمارا اس وقت مارکیٹ فورسز ہیں کہ جو طلب اور رسد ہے اس کو بیلنس کیا جائے تو ڈالر کی ایک سٹیبل ہو جائے گی قیمت. جس بھی قیمت کے اوپر اسد صاحب ڈالر 30 سے 60 دن رکتا ہے وہ اس کی اصل قیمت ہے. اگر آپ آرٹیفیشلی کریں گے تو وہ پھر تھوڑے دن رہتا ہے اور پھر وہ اس سے ڈبل سپیڈ سے سلائیڈ کرتا ہے, اور ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو بے یقینی, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, انٹرم حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے. جو انویسٹرز ہیں اور جو بزنس ڈیسیشن کرنے والے لوگ ہیں یا ادارے ہیں انٹرنیشنل, وہ انٹرم کو کے زمانے میں ڈیسیشنز روک لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اس کی ایک مدت تھوڑی ہے, اس کے بعد کسی اور سے ڈیل کرنا ہے. اگر ہم کچھ سرٹنٹی دے پائیں تو مارکیٹس میں استحکام آئے گا. اچھا ارون صاحب, پاور سیکٹر پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ ایک روک بن چکا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. ابھی یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ 589 ارب کی بجلی تو چوری ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اگر اتنی بجلی ہر مہینے چوری ہو رہی ہو تو سرکولر ڈیٹ اور باقی چیزیں وہ تو پھر بڑھتی چلی جائیں گی. اس وقت جو ایک کوشش ہوئی ہے بجلی چوروں اور گیس چوروں کے خلاف ایک کارروائی کی, آپ کیا دیکھتے ہیں, اس سے کیا امپیکٹ آئے گا اور اس کا تسلسل کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل, چوری روکنی چاہیے. دیکھیں, ایک آدمی جو لیجیٹیمیٹلی اپنا بل پے کر رہا ہے اور دوسرا مفت میں چرا رہا ہے تو اس کی کاسٹ اس غریب کو کیوں پاس آن کی جائے؟ تو اس کے لیے تو میں ٹوٹلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں. بٹ آپ یہ بتائیے کہ اتنے سالوں سے جو لوگوں کو ابھی پتا چلا, یہ ڈسکوز کو تو پچھلے 20 سال سے پتا ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, تو وہ چوری روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اس وقت ان کی گورننس کو بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیوروکریسیز کے ہاتھ سے نکال کے پروفیشنلز کو دیجیے اور ان کو سپیس دیں تاکہ وہ چوری روکنے کے اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے سائنٹیفک طریقے سے اقدامات کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کے لاسز بھی ہم پاس آن کرتے ہیں, جو NTDC حکومت کی کمپنی ہے. ہم اگر اپنے خطے میں ہی دیکھیں تو بجلی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کمپیٹیٹو بنیاد پر حکومت کے ہاتھ سے کب سے نکل چکی ہے. یہ کموڈٹی ہے, بکتی ہے, پروفیشنل بکتی ہے, کمپٹیشن آتا ہے, کسی شہر میں سستی ہوتی ہے, کسی میں تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے. یہ جب تک ہم حکومت ہر چیز میں اسد صاحب رکھیں گے, یہ ایک ریسپی ہے جس کے اندر ڈکلائن آتا رہے گا, کیونکہ ایک تو ان کو کام آتا نہیں ہے, دوسرا ویسٹڈ انٹرسٹ کو حکومت کے لوگوں کے ساتھ مل کے چوری کرنا اور دائمائی کرنا آسان ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. تو جنریشن میں جو ایشو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے اور ڈیپینڈنس آن امپورٹڈ فیول ہے. ٹرانسمیشن کے بھی لاسز ہیں, ڈسکوز کے بھی ہیں, اور یہ سارے لاسز ہم پاس آن کیے جا رہے ہیں ان کو جو آلریڈی بل دے رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گروس جسٹس نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں اس کے اوپر بہت کانکریٹ سٹیپس تو ایڈمنسٹریٹو میئر بالکل لینے چاہیے اور مثال بنانی چاہیے. لیکن یہ پرکس اینڈ پریویلیجز میں جو بجلی جا رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ دیکھیں نا, آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کے اندر اربوں روپے کے یونٹس مفت میں دے رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ریشنلائز کرنی چاہیے.
بالکل صحیح ہے. تو ہارون صاحب یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان پریولیجز کی مد میں جانے والی بجلی کا بھی آپ نے ذکر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی سنسیئر ایفرٹ کی ہے نگران حکومت نے کہ لوگوں کو کچھ ریلیف دیا جا سکے, خاص طور پر ان لوگوں کو جو 300 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں. لیکن نگران حکومت اپنی کوششوں کے باوجود بھی یہ نہیں کر سکی کیونکہ ایک اگریمنٹ IMF کے ساتھ موجود ہے, اور وہ یہ اس حکومت نے نہیں کیا, وہ تو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے. آپ کے خیال میں ان مسائل کا فوری طور پر حکومت کے پاس کوئی حل موجود ہے, یا IMF سے کے اس عبوری پروگرام سے نکلے بغیر ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے؟ دیکھیے, ریلیف جو عوام کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بل کی پیمنٹ کو ڈیفر کیا جا رہا ہے. وہ بھی صرف 200 یونٹ تک استعمال کرنے کو. ہاں جی, جب آپ ڈیفر کریں گے تو ان کے اوپر کچھ کیش فلو کی سہولت آ جائے گی, کوئی بل معاف نہیں کیے جا رہے. دیکھیے, IMF سب کیا کہتا ہے, تھوڑی سی یہاں پر کنفیوژن ہے. IMF کہتا ہے کہ آپ نے بجٹ کا خسارہ اس رینج میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کے میکرو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. آپ نے اپنا ایکسٹرنل پیمنٹس اور انٹرنل جو ریونیو آ رہے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے, ان کو ایک رینج میں رکھنا ہے. IMF یہ نہیں کہتا ہے کہ بل بڑھا دیں یہاں سے یہاں, لیکن جب ہم اپنی یہ چوری اور بغیر روکے یا اپنے غیر ضروری اخراجات روک کے اگر ہم غریب کو دیتے ہیں تو IMF آپ کو کچھ نہیں کہے گا. IMF آپ کو تب کہے گا جب آپ اسی کٹی سے لون لے کے مزید ریلیف دیں گے اور آپ کا خسارہ اور وائڈن ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بہت سے پروجیکٹس ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ MNAs کی اسکیمیں ہیں, سڑکیں ہیں, پل ہیں, PSDP ہے, پرکس ہیں, پریویلیجز ہیں, غیر ضروری ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر ہم ان کو فریز کر کے غریب کو دے یہ حکومت تو نہ IMF کچھ کہے گا بلکہ ملک کے لیے بھلا ہوگا. لیکن جب ہم اسی کٹی میں جہاں آلریڈی ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم پرکس بھی نہ بند کریں, ہم حکومت کا سائز بھی نہ گھٹائیں, ہم غیر ضروری پروجیکٹس کو بھی چالو رکھیں, اور اس کے باوجود ہم سبسڈی بھی دیں, تو وہاں IMF نہیں مانے گا. صحیح ہے. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ماہر معاشیات اور فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے. آپ نے آج کے پروگرام میں باقی جو ماہرین معاشیات ہیں ان کی گفتگو بھی سنی ہے. تھوڑا سا ایک سخت وقت ہے دائرہ پاکستان کے اوپر. اگر پالیسیز بہتر طریقے سے بنائی جائیں, بہتر طریقے سے امپلیمنٹیشن کر لی جائے, اور کچھ احتساب ساتھ میں ہو جائے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ مفت کی بجلی اور مفت کی گیس استعمال کرنے کو ایک کلچر بنا لیا ہے, تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک پوری ایفرٹ اگر کی جائے تو شاید بہتری کے کچھ امکانات پیدا ہو جائیں. یہ خلاصہ ہے آج کے پروگرام کا جو ماہرین معاشیات سے بات کر کے سمجھ آتی ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.